बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सब सहाफ़ी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा की तरह जब आपको हम बुलाते हैं आप हर जगह पहुँच के हर प्रोग्राम की लाइव कवरेज करते हैं, तो मैं उस पर मीडिया हाउसेस के ऑनर्स का, डायरेक्टर न्यूज़ का, ब्यूरो चीफ का और बीट रिपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस वक्त मैं यहाँ डिफेंस में कैपिटल स्मार्ट मोटर्स पे मौजूद हूँ। CEO उसके उस्मान साहब हैं, हमारे वकास तबस्सुम भाई यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने जो बातें अभी मुझसे की हैं, मैं ये समझता हूँ कि अभी हालिया जो मैं चाइना का विज़िट कर आया और जो वहाँ की फैक्ट्रीज़ को मैंने विज़िट किया था और जहाँ लिथियम बैटरी और इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स की फैक्ट्रीज़ को विज़िट किया, वही तसलसल और वही चीज़ जो वहाँ हमने जाकर देखी और जिस पर हुकूमत पाकिस्तान भी काम कर रही है, सिंध हुकूमत भी काम कर रही है, मैं समझता हूँ उसी आइडिया को लेकर ये कैपिटल मोटर्स जो है स्मार्ट मोटर्स लेकर शायद आगे चल पड़ा है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो उस्मान भाई ने और भाई ने बात बताई है, वकास भाई ने, तो मैं ये समझता हूँ कि आगे फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स का है, इलेक्ट्रिक बाइक्स का है और जो एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में है उसमें मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो पहल की है, तो मैं आपको और आपकी कंपनी को मुबारकबाद देता हूँ। हबीब ग्रुप, आपका हबीब रफ़ीक ग्रुप जो है वो इसमें पेशकदमी आगे लेकर चला है। बाकी लोगों को भी इनके साथ जुड़ना है। CKD की तरफ जा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ अगले साल असेंबलिंग के ऊपर भी काम होगा और यही जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर है। और बहैसियत गवर्नर सिंध मैं अपने तमाम बिजनेसमैनों को प्रमोट करने के लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। आज आप देख लें कि संडे का दिन है, लेकिन मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया की तरह तरक्की करे। आज जितने तरक्की पजीर ममालिक हैं उन्होंने हमारे बाद तरक्की की। चाइना में जब मैं गया तो मुझे वहाँ के जो पार्टी सेक्रेटरी थे उन्होंने बताया कि हमारा जो बीजिंग एयरपोर्ट है वो आपके एयरपोर्ट के बाद बना है। उनका एयरपोर्ट हमारे एयरपोर्ट से बाद में बना है, उन्होंने बाद में तरक्की की है। पाकिस्तान बहुत पहले आगे बढ़ा और अब हमने अपनी जो स्पीड है वो कम कर दी। हमने दुनिया के साथ तरक्की नहीं की, लेकिन मेरे पाकिस्तान के बिजनेसमैनों में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। आज उसकी मिसाल यहाँ मैं मौजूद हूँ। इन्होंने अभी मुझे बताया कि हर कैटेगरी की जो गाड़ी है इनके पास अवेलेबल है और इलेक्ट्रिक कार्स अवेलेबल है और जो शोरूम जिस तरह से इन्होंने बनाया है, तो किसी भी तरह से जो मैं चाइना में और बाकी दुनिया में कार शोरूम देखता हूँ उसी तरह का बनाया है। तो हमें हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और मैं समझता हूँ उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों के साथ अगर हमारा प्राइवेट सेक्टर, हमारे बिजनेसमैन भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और पाकिस्तान को तरक्की देने में अपना हिस्सा डालें। और इसमें कराची क्योंकि पोर्ट सिटी है, कैपिटल सिटी है, वो हमेशा आगे आगे होता है और आज ये बुनियाद इन्होंने डाली है और मैं इनको फिर एक दफ़ा मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो चाइना का मेरा विज़िट था ये भी उसी चीज़ की तसलसल है। अभी 2 दिन पहले मैंने चाइनीज़ कौंसल जनरल के साथ पोर्ट कासिम का विज़िट किया। वहाँ हम SME सेक्टर में चाइनीज़ ग्रुपों के साथ JV में इंडिविजुअल अगर वो प्लांट्स डालना चाहते हैं $3 मिलियन, $4 मिलियन SME सेक्टर, उसको प्रमोट करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कदम उठाया उसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली है और अभी 2 प्लांट जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और ये 90 डेज़ के अंदर हो रहा है क्योंकि जगह हम उनको रेंट पे ऑफ़र कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगले साल जो आपने कहा है कि आप असेंबलिंग की तरफ चले जाएंगे, तो उसकी भी मैं कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि
اب ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ پاکستان کو ترقی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں نا، جو قوم 10 مئی کو اپنے سے 5 گنا زیادہ طاقتور ملک کو، انڈیا کو شکست دے سکتی ہے، جذبے سے ہمارے جوانوں نے جذبہ دکھایا، ہمارے شاہینوں نے اپنی جان پر کھیل کر جس طرح 5 گنا طاقتور ملک کو زیر کر سکتا ہے، ان کے جہاز گرا سکتا ہے، تو پھر اگر کسی کے جہاز گرا سکتے ہیں تو ہم اپنی ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ ہم اپنے ملک میں اچھے پلانٹ لگا کے، اچھی فیکٹریز لگا کے، اچھے شو رومز کھول کر اپنے شہر کو خوبصورت بنا کر اور لوگوں کو روزگار کے مواقع کیوں نہیں دے سکتے؟ اور یہ ساری چیزوں کے ٹیلنٹ موجود ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج اگر ایمریٹس ایئر لائن $4 بلین پروفٹ کر رہی ہے سال کا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کو بنانے والی پی آئی اے ہے، پاکستانی انجینئرز ہیں، پاکستانی پائلٹ ہیں جنہوں نے یہ شروع کرائی. تو جب ہم ایمریٹس ایئر لائن کو شروع کرا سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے ملک میں اپنی چیزوں کو کیوں ٹھیک نہیں کر سکتے؟ اور جب ہمارے یہاں لوگوں میں اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے کا حوصلہ ہے، بہت سارے کرائسس ہیں، مجھے اندازہ ہے، انرجی کرائسس ہے، بجلی پانی گیس کے ایشوز ہیں، بہت سارے ایشوز کے بعد بھی جب ہم میں حوصلہ ہے اور جذبہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو ترقی دینی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز رکاوٹ ہوگی. ہمیں صرف یہ عہد کرنا ہے، ہمیں صرف اس جذبے کو لے کر آگے بڑھنا ہے جو ہم نے 10 مئی کو اس خطے میں اپنا توازن قائم کرایا ہے. اس خطے میں آج پاکستانیوں کی عزت میں کئی ہزار گنا اضافہ ہوا ہے. آج امریکہ میں جب اقوام متحدہ کی UN میں اسپیچز چل رہی تھی تو وہاں صدر ٹرمپ کا پاکستانی فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرنا، آپ اس بات کو سمجھیں. پاکستان ایران اور امریکہ کی ثالثی کرائے، اس بات کو آپ سمجھیں. اسرائیل کے نتن یاہو سے ٹرمپ کی میٹنگ میں پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا ذکر کرنا، اس بات کو سمجھیں. آج چائنا جس طرح ہمارے ساتھ آگے آ کے ہاتھ ملا رہا ہے اور انڈیا جیسے طاقتور معاشی ملک کو پیچھے چھوڑ کے یہ ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، جس میں آذربائیجان ہے، ترکیہ ہے. یہ میں آج آپ کے سامنے اور میڈیا کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والا دور معاشی طور پہ پاکستان کا ہے. اس کے تمام تر ثمرات پاکستانی صنعت کاروں کو، تاجروں کو اور عوام کو ملنے جا رہے ہیں. آج سعودی عربیہ سے پاکستان کا معاہدہ، اس پہ دستخط ہونا، سعودیہ کو پاکستان کے وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرنا، اسے جس طرح گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، یہ سارے سائنس ہیں جس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اشارے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی عزت دونوں میں دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے. اب پاکستانی بزنس مینوں کو آپ کی طرح اور گروپوں کو بھی آگے آنا ہے، روزگار کے مواقع لوگوں تک پہنچانے ہیں. اور اس میں پھر میں ایک دفعہ پیشکش کر رہا ہوں، گورنر ہاؤس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں. دروازے پر ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. گورنر ہاؤس میں 50,000 بچوں کے IT کورس ہر سال ہو رہے ہیں، جہاں مفت تعلیم دی جا رہی ہے AI کی. بچوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں کیونکہ آئندہ آنے والا فیوچر AI کا ہے. تو گورنر ہاؤس میں بزنس مینوں کے لیے بھی مانیٹرنگ سیل موجود ہے، جس میں آپ بات کر کے ہمارے آفیسرز کے ساتھ کوئی بھی مشکلات ہو، کسی بھی قسم کا، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو، کوئی آپ کے ٹیکسز کے مسئلے ہوں، امپورٹ کے اندر ایشوز ہوں، آپ کے FBRs کے ساتھ ایشو ہوں، آپ گورنر ہاؤس کے اس سیل سے بات کر سکتے ہیں. سنڈے کے دن بھی آپ کال ملائیں گے تو لوگ بیٹھے ہوں گے، 24/7 ہے. اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ دنیا ترقی کر گئی، ہم پیچھے رہ گئے، لیکن ہم نے ہار نہیں مانی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ 24 کروڑ لوگ ہمارے منتظر ہیں. ہمارے اس ملک میں ایک عام آدمی کی سیلری 40-50 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. 30 ہزار میں 4 بچے کیسے پالے گا؟ تو ہمیں اس ملک کو ترقی دینی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کے تعاون سے
اور حکومت کا تعاون بھی آپ کے ساتھ شامل رہے گا اور ہم سب مل کے ترقی کریں گے. آپ کا ایک دفعہ سب کا بہت میرے خیال سے تو پاکستان بہتر ہوگا. یہ کراچی پنجاب سندھ نہیں، پاکستان بہتر ہوگا. اور یہ صوبوں میں جو آپس میں ریس ہے یہ ایک ہیلدی سائن ہے. میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں کیونکہ جب ایک دوسرے سے ریس ہوگی، ایک دوسرے سے بات چیت ہوگی تو ہی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اور یہ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہا ہے. آپ کیا کہیں کہ آپ جیسے کہ معاملے سے اپنا بہتر موقف دیتے ہیں تو آج کیا بولیں گے اس حوالے سے کہ وہ جو جاہریت کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں آج تو انہوں نے ایک ایسی جاہریت کی ہے جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی. تھر پارکر کے علاقے میں بے زبان جانوروں کو، بکریوں کو انہوں نے گولہ باری کا نشانہ بنایا ہے اور میرے خیال سے بڑا ایک ریوڑ 50-60 بکریوں کا وہ آتش زدگی جو ہوئی ہے گولہ باری کا نشانہ بنائے، زخمی ہے، کچھ بکریاں مر گئیں. یہ دنیا کو دکھانے والی بات ہے کہ بھارت اپنی جاہریت میں اس حد تک گر گیا ہے کہ پہلے اس نے اپنی فورسز کو دنیا میں ان کی تذلیل کرائی، پھر اپنی کرکٹ ٹیم کو ٹرافی نہ لے کر دنیا میں رسوا کرایا اور آج اس نے پاکستان کی بے زبان بکریوں پر گولہ باری کی ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جوانوں اور شاہینوں کی طرف آنکھ اٹھے گی تو پھر ایک دفعہ ایسا واقعہ 10 مئی والا ہوگا یا پھر اس سے پہلے جب ہم نے چائے پلا کے بھیجا تھا اور پھر پینٹاکٹی کی بات ہوئی تھی پھر وہ دوبارہ ریپیٹ.